کہ ایسا تاجر جو صادق ہو اور امین ہو. یہ دو شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ سچ بولنے والا ہو، دوسرا امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو. وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ میں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کتنا بڑا سبحان اللہ. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ تطفیف کی شروع کی کچھ آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کس اعتبار سے اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دنیا میں کیا سے کیا کر سکتا ہے تاکہ اس بچے کی آخرت سنور جائے. جب وہ باپ اس دنیا کو چھوڑ کر جائے تو اس کے بچے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور سب سے اہم بات، آج کل جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ بالکل اداس بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا کہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میری ان سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی، وہ اسی وقت سے گھر سے غائب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں. انہوں نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ مسجد میں تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. جو خود سسر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ ان کے دامن کا کچھ حصہ گرد و غبار کے ساتھ آلودہ ہے. ہم اور آپ ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اس واقعے کو بیان کر کے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم ایک دم سے اپنی بیٹی کے بات پر آ کر اپنے داماد کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں کیا سبق دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ اے ابو التراب، یا ابو التراب. کیوں؟ کہ ان کا جو کپڑا تھا وہ مٹی سے آلودہ ہوا پڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آواز سنی اٹھ کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو گھر تشریف لے چلو. ایک الفاظ میاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں پوچھا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے داماد میں بیٹیوں میں کبھی الٹ پھیر ہو جائے، تو میں ہو جائے، تو اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ان کو حل کرانا، اصل اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو التراب کہا، اب جب کوئی مجھے ابو التراب کہہ کر پکارتا ہے تو یہ نام مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے گھریلو زندگی کے متعلق۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجر کی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی پہلو پر انجان نہیں چھوڑا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے۔ اگر باپ ہیں تو کیسے چلنا ہے، تاجر ہیں تو کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ تاجر کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر کیسے تھے۔ اس سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ المکرمہ میں وہاں کے بازاروں کو منڈی کا درجہ حاصل تھا، بین الاقوامی منڈی کا درجہ حاصل تھا مکہ المکرمہ کے شہر کو۔ 13 سے 14 بازار بڑے بڑے لگتے تھے جہاں پر تاجر آتے، اپنے سامان فروخت کرتے، جن کو سامان بیچنا ہوتا وہ اپنے سامان بیچ کر اپنے گھر بار چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے، پیسے کمانے کے 4 طریقے ہیں۔ یا تو انسان زراعت کے ذریعے پیسے کمائے، یعنی کھیتی باڑی کرے، اللہ نے اس کو زمین دی ہے، اپنے زمین میں پودا اگائے، اناج پیدا کرے اور پھر اس کو فروخت کر کے اپنی زندگی گزارے۔ دوسرا طریقہ ملازمت، نوکری۔ تیسرا تجارت۔ یہ سب سے اہم موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت جب اتارتے ہیں نا تو 99% اس تجارت کرنے والے پر رحمت اتارتے ہیں۔ تو تجارت سب سے اچھا کام ہے، انسان خود مختار ہوتا ہے اس میں، کب بند کرنا ہے، کب اس کو بیچنا ہے، کب خریدنا ہے، کب کہاں جانا ہے، اپنا مختار ہوتا ہے، کسی کے ماتحت میں رہ کر وہ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا۔ اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم تجارت کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر کریں۔ قرآن کی جو آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ کسی سے کوئی سامان لیتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سامان بالکل اچھے طریقے سے وزن کے ساتھ ہمارے پاس آئے، کم نہ آئے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو کوئی سامان ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ اس گمان میں ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بلکہ ایک بہت بڑے دن میں یہ سارے تاجر لوگ اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو جس اعتبار سے تجارت سب سے اچھا کام ہے، اسی اعتبار سے اس کو کرنا شریعت کی روشنی میں یہ ابھی کے ٹائم میں سب سے خطرناک کام ہے۔ کب انسان کا ایمان بک جائے، کب جھوٹ بول دے، کب ایک چیز کا ریٹ آسمان پر پہنچا کر اس کو بیچے۔ اچھا، یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے خطبے کے اندر پڑھی، التاجر الصدوق الامین، کہ ایسا تاجر جو صادق ہو اور امین ہو۔ یہ 2 شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ
خیانت کرنے والا نہ ہو۔ وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ میں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنا درجہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی تاجر دنیا میں صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کو کر کے دنیا کے ساتھ جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ یہ کوئی کم بڑی بات ہے؟ لیکن یہ دونوں شرط جو ہیں یہ سب سے ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک منڈی میں تشریف لے گئے تو اناج کے کچھ ڈھیر رکھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر میں سے ایک دو دانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے جو تر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے مالک کو بلا کر ایک بات کہی کہ من غش فلیس منا، یہ سمجھ لو کہ جو انسان تجارت میں دھوکہ دے، جو انسان تجارت میں بے ایمانی کرے، جو انسان تجارت میں دوسروں کی رعایت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ نہیں ہوگا، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کی قید لگا کر نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا درجہ دے دیا کہ جب تم ایسے جاؤ گے تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دی کہ اگر تم نے بے ایمانی کی، شیطانی کی، دوسرے کے حق کو مارا، ڈنڈی ماری، تو پھر یہ سمجھ لو کہ فلیس منا، قیامت کے دن تمہارا حشر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب آپ حضرات اپنے تجارت پر غور کریں کہ ہم کس اعتبار سے تاجر ہیں، کس اعتبار سے تجارت کرتے ہیں، ہم سے کہاں پر چوک ہو رہی ہے، کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابہ ہیں جو دن میں پورے دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات تہجد میں گزار دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہر وقت ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، دنیا سے، دنیا کے کام سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ پھر وہ کھاتا کہاں سے؟ ادھر سے صحابہ نے جواب دیا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کماتا ہے اور یہ دونوں بھائی مل کر کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو ان کا بھائی تجارت کر کے لاتا ہے، کماتا ہے، وہ اس عابد سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ اس عابد سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل رہبانیت کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ تسبیح لے کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، آپ کے گھر والے، بیوی، بچے کس اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ اس کو بھول جائیں، نہیں، آپ نکلیں۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے دنیا میں جتنے ذرائع رکھے ہیں کمانے کے، آپ اس میں جائیں، لیکن صادق اور امین کے ساتھ۔ میں بارہا اس واقعے کو بتاتا ہوں نا کہ جب 25 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مزاربت ملک شام کا سفر کرنے کو کہا کہ آپ جائیے، میرا مال لے کر اور لے جا کر فروخت کیجئے، جو منافع ہوگا ہم دونوں آپس میں بانٹیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے تھے، 25 سال کی عمر تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، اور عرب کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر صادق اور امین کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے۔ تو جب یہ سامان لے کر پہنچے نا تو راستے میں کہیں پر بارش ہو گئی، تو جو سامان لدے لدائے تھے اونٹوں پر، اوپر کا کچھ سامان گیلا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں،
جب ملک شام منڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے الگ الگ ڈھیر لگائے سامان کے کہ یہ تر کھجوریں ہیں، یہ گیلی کھجوریں ہیں، یہ خشک گندم ہے، یہ گیلی گندم ہے۔ تاجروں کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ بھائی دنیا میں ایسا تاجر تو آج تک نہیں دیکھا کہ جو بالکل صاف بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ الگ اس کے ریٹ ہیں، یہ الگ ریٹ ہیں، یہ گیلی ہے، یہ خشک ہے۔ کسی کو معلوم ہی تو نہیں تھا کہ یہی تو ہے جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دنیا کے بھی امام ہیں اور تمام نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تجارت کا آغاز کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے، اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ دیکھو آپ ظاہری اعتبار سے آپ کو لگے گا کہ اگر آپ نے کسی کا 1 گرام 2 گرام مار لیا، اپنے قبضے میں کر لیے، تو آپ ظاہری اعتبار سے یہ سمجھیں گے کہ میں بہت زیادہ منافع والا بن گیا، لیکن تاجر کے اوپر جو 99% اللہ کی رحمت اترتی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں اترے گی۔ یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ رحمت تو اس کے لیے شرط ہے جس نے سچائی اور امانت کے ساتھ اس کام کو کیا۔ آج دیکھیے ہمارے بچے، ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہی آگے کچھ نہیں ہوتا، مسلمانوں میں خاص طور سے جب 12ویں پاس ہو جائے تب جا کر کچھ سوچتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، کہ انجینئر بنانا ہے، کہ تاجر بنانا ہے۔ اسی کشمکش میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے ایک گول ہونی چاہیے، فوکس ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بنانا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تجارت بھی کیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تاجر بناتے ہیں تو بچپن سے اس کو یہ سبق سکھائیں، جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کو بتائیں کہ بیٹے ایسے ایسے کام میں ایسی غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک الگ پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر اس دنیا میں کس اعتبار سے اپنی زندگی گزار چکے۔ اچھا ایک واقعہ اور بتاتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دی۔ کن سے؟ سعد ابن الربیع سے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ہماری اتنی پراپرٹی ہے، آدھا آپ لے لو آدھا ہماری یہ اتنی بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لینا، کوئی بات نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ کہ یہاں پر بازار کہاں ہے، بازار کا راستہ بتاؤ، میں جا کر وہاں پر تجارت کروں گا۔ ایک دن پہنچے، پیسہ کچھ نہیں تھا، مزدوری کیا، جو پیسے آئے اس سے تجارت کو شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ کے ایک بڑے تاجر میں شمار